بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا واقعی دنیا کے مسائل ناقابل حل ہوتے ہیں یا ہم ان کے سامنے ہار مان لیتے ہیں؟ میں نے ایک پرانی کتاب میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ دنیا کے مسائل وہی لوگ حل کرتے ہیں جو یہ بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ آج جب میں زندگی اور تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ حقیقت مجھ پر عیاں ہوتی ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہر مشکل کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہر رکاوٹ کو ایک موقع میں بدلنے کا فن جانتے ہیں۔ اور یہ فرق کامیاب اور ناکام انسانوں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ آج تک تاریخ میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں وہ سب کے سب مسئلہ حل کرنے کے ماہر تھے۔ نیوٹن نے سیب کو زمین پر گرتے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ تو کوئی عام سی بات ہے، بلکہ سوال کیا کہ یہ اوپر کیوں نہیں اٹھ رہا، اور یوں گریوٹی دریافت ہوئی۔ تھامسن نے روشنی کا بلب بنانے کی کوشش کی تو ہزاروں بار ناکام ہوا، مگر ہر ناکامی کو ایک قدم سمجھ کر آگے بڑھتا رہا، اور عام انسانوں کی طرح یہ نہیں بولا کہ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ناکامی پر خود سے سوال کرتا تھا کہ اب اس میں کیا بدلا جا سکتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو عام اور غیر معمولی لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی مسئلے پر پھنس جاتا ہے تو وہ زیادہ تر کیا کرتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ لیکن ایک کامیاب شخص کا طرز فکر مختلف ہوتا ہے۔ وہ خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور یہی وہ ذہنیت ہے جو بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ 1955 کی بات ہے، جب امریکہ میں سیاہ فام افراد کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ ایک عام سوچ کا انسان ان قوانین کو قبول کر لیتا ہے، لیکن روزا پارکس اس نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ قانون کیوں ہے۔ جب اس سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی سیٹ ایک سفید فام مسافر کے لیے خالی کر دے تو اس نے سیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس ایک عمل کا نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی ایک کو کسی نہ کسی دن یہ قدم اٹھانا ہے۔ اس انکار کے نتیجے میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے ایک تحریک شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف ایک بیداری پیدا ہو گئی۔ اس ایک فیصلے نے تاریخ بدل دی۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لوگوں کی اکثریت مسائل کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے، جبکہ اصل کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے جو مسائل کو چیلنج کرتے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے اگر سوال نہ اٹھایا جاتا تو آج انسان چاند تک نہ پہنچ چکا ہوتا، آج موبائل فون کے ذریعے پوری دنیا میں سے رابطے میں نہ ہوتا۔ اپنے سوچنے کا انداز بدلیے۔ جب بھی کوئی مشکل سامنے آئے تو فوراً گیو اپ مت کر دیجیے، فوراً کہانی کو ختم مت کیجیے۔ خود سے سوال کریں کہ اس مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا۔ اگر میں فلاں طریقے سے بھی ناکام ہو جاتا ہوں پھر بھی کوئی نہ کوئی حل تو ہے۔ قابل رشک ہے وہ انسان جس کے پاس سوال کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے 90% لوگ سوچنے سے زیادہ رد عمل دینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں فوراً جذباتی رسپانس دیتے ہیں، جبکہ 10% لوگ وہ ہیں جو دنیا کو چلاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر صحیح قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ان 10% لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کا انداز بدلیے۔ کسی بھی مسئلے کے سامنے
ہار ماننے کی بجائے خود سے سوال کیجئے کہ اس کا کوئی حل تو ہوگا، اور جو حل تلاش کرتے ہیں وہی تاریخ بناتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔